چاہتی ہوں کہ خدا کرے کہ سب شوہر اپنی بیویوں کا اتنا ہی خیال کریں. آمین جی آمین. سب شوہر جو ہیں یہ کریں. بھابھی یہ جو ہمارا بہم یہ ہے جو گریپ وائن جسے کہتے ہیں وہ ہم سب کو مجھے تو پتا ہے کہ ہے یہ واقعی بڑے خرچیلے ہیں. ہاں وہ تو بہت زیادہ خرچیلے ہیں لیکن اب میں عادی ہو گئی ہوں ان کی باتوں کی. بھابھی ان سے جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ دراصل بات یہ نہیں, اب ایک زندگی گزر گئی ہے, اب وہ باتیں کیا بتاؤں کہ کن باتوں پہ جھگڑا ہوتا ہے. نہیں, جھگڑا بھی انسان کی محبت کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن ہمارا جھگڑا کبھی کسی ایسی بات پہ نہیں ہوا جس پہ ہمیں دونوں کو شرمندگی ہو. وہ بڑی یعنی جھگڑے بھی محبتوں کے جھگڑے ہوتے تھے, اس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ وہ جھگڑا اگر کسی کے سامنے جائے کہ ان کے لیے یا میرے لیے باعث شرمندگی ایسا. بھابھی حال ہی میں علی بھائی کا بائی پاس آپریشن بھی ہوا ہے, وہ بتائیے کہ آپ کیسے گئے؟ نہیں, پہلے تو میں یہاں پہ بھی جو سب لوگ ہیں اور جو یہ ٹی وی کے ذریعے جو لوگ دیکھیں گے, میں ان سب کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں کہ سچ پوچھو تو میں سب کی محبتوں کا دینا دے نہیں سکتی. اور جہاں تک ان کی بیماری کا تعلق ہے, انہیں تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں. حیرت کی بات ہے, میرا خیال ہے شاید اس میں بھی اللہ کا ان پہ اتنا کرم تھا کہ ان کو کبھی کوئی اٹیک نہیں ہوا, ہائی بلڈ پریشر نہیں تھا, لیکن ایک دن اچانک ان کے پاؤں میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور پتہ چلا کہ ان کی تو اتنی نازک حالت ہے کہ بس ڈاکٹر نے شہریار ان کی بڑی شکر گزار ہوں. انہوں نے جب مجھے بتایا میں اور میرے جیٹھ میرے بڑے بھائی میرے باپ انہوں نے وہ اور میں دونوں تھے تو وہ ہم دونوں حیران رہ گئے جب انہوں نے کہا کہ سب کچھ ختم ہے اور آپ انہیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے لے جائیے باہر. میں نے سوچا جلدی سے مراد یہ ہوگی کہ مہینے میں اس دن میں. انہوں نے کہا کہ کچھ کب لے جائیں, بس 2-3 دن کے اندر. تو ہم دونوں یعنی سکتے میں آ گئے. خیر بہرحال ہم ان کو لے کر گئے اور دیکھیے ان کو پہلا جو اٹیک ہوا بھی وہ بھی پلین میں جب ہم جا رہے تھے ان کو لے کر, اور اتنی ان کی وہاں حالت خراب ہوئی. اس سلسلے میں بھی سب لوگ اپنی قومی ایئر لائنس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں لیکن میں اس سلسلے میں بھی ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ اس طرح سے ان پہ نثار ہو رہے تھے جیسے وہ ان کے فیملی ممبر ہیں. اور جو پائلٹ ایئر ہوسٹس سب لوگ جو ہیں دعائیں کر رہے تھے, کوئی نماز پڑھ رہا تھا, کوئی کچھ کوئی, اور پورے پلین میں سے لوگ مجھے آیات لکھ کر بھیج رہے تھے کہ آپ یہ پڑھیں آپ یہ پڑھیں. اور مجھے اپنا ہوش ہی نہیں تھا. میں اور ایک پاکستانی ڈاکٹر تھے جو امریکہ ہی میں سیٹل ہیں. جب پائلٹ نے اناؤنس کیا کہ پلین ان کو ڈاکٹر ہے وہ آئے, انہوں نے اتنی کہنا چاہیے لگن سے 4 گھنٹے فرینکفرٹ کے بعد سے ان کی طبیعت خراب ہوئی. 4 گھنٹے وہ ان کو لکافت کرتے رہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہاں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے جی, اللہ نہ کرے, اللہ کبھی نہ کرے, ہماری سب کی زندگی لگ جائے علی بھائی کو جی. شاید کچھ ہونے جا رہا ہے لیکن اللہ نے کرم کیا, اللہ نے کرم کیا, اللہ نے کرم کیا, اللہ نے کرم کیا, ہم سب پہ کرم کیا, آپ پہ خاص طور پہ, آپ سب کی دعاؤں کرنا, ہم سب. اس وقت کی بہت شکر گزار ہوں. اچھا اب علی بھائی کی طبیعت بالکل. اچھا علی بھائی جب سے وزیر بنے ہیں تو کچھ ٹیکا ڈالتے ہیں آپ پہ کہ زیب ادھر آؤ, زیب ادھر آؤ, وہ جیسے عمر شریف کہہ رہے تھے اس طرح بولتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ ان پہ بوجھ نہیں, ان پہ اس عہدے کا بھی بوجھ نہیں. یہ گھر پہ اس طرح نہیں بولتے, اگر اس طرح بولتے تو اتنی زندگی کیسے گزرتی. گھر میں ہے کیسے علی بھائی, کیا کیا کرتے ہیں, مثلا روٹین علی بھائی کا کیا ہے, صبح اٹھ کے کیا ایوریج ڈے؟ صبح اٹھ کے ان کا یہ ہے کہ اپنی سب سے پہلے اخبار پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ
जो उन्होंने सबसे वादे किए वो होते हैं। वो पूरे क्या? अच्छा, टेलीफोन का बिल बढ़ाते हैं ना करने नहीं, ना करने। अच्छा, उस पर निकल जाते हैं। जिस तरह अब तो मैं इन सब बातों की आदी हो चुकी हूँ, बल्कि इनकी साथी हूँ। अली भाई, शफीक बाप और दो कैसे बताइए ना, बच्चों के साथ कैसे? बच्चों के साथ तो अभी इन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, पता चल ही जाएगा। छोटी हमारी नवासी जो है उससे उन्होंने पूछा कि आपको कौन ज़्यादा प्यार करता है। मुझे बड़ी मम्मा कहती हैं बच्चे और रही बाबा जानी। तो छोटी ने कहा कि मुझे बाबा जानी ज़्यादा प्यार करते थे। तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कैसे बाप कैसे नाना। दूंगा तेरी अदाओं का नाम। अगर कोई पूछे बहारों का मतलब बता दूंगा तेरी अदाओं का नाम। जल्दी करना वो लोग अभी सब लोग पहुंचे भी नहीं होंगे। क्या सब आ गए हैं, आप भी उठने की कोशिश करें। ये लगा दें खुशबू के शोहरत, उनकी रेपुटेशन सिर्फ हमारी जुग्राफियाई हदूद तक कायम है। कुछ लोगों का ख्याल है, हम उसमें शामिल हैं, कि अली इज एन इंटरनेशनल स्टार। भारत से हमने कुछ लोगों की राय इनके बारे में हासिल की। Muhammad Ali ji, one has heard so much about him, seen very little because we never did get an opportunity to, but Dilip Saab and all the other seniors have said so much about him, about the kind of actor he was, the kind of human being he is. They say he is a better human being than he is an actor, which says a lot about him. And I also hear that he is now a special assistant to the Prime Minister of the country. To a man like this, I would say, you've done great work, sir. I'm sure you'll do better for your country too. Thank you. मोहम्मद अली साहब मेरे पिता राज कपूर जी के बहुत अजीज दोस्त थे, एक भाई समान थे, और हम सब राज कपूर के खानदान में मोहम्मद अली साहब की बहुत इज्जत करते हैं, अपना चाचा मानते हैं उन्हें। हम सब की दुआ है कि अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे, ताकि जो अच्छा काम वो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, वो और भी अच्छा आगे चल के करें। आमीन। मोहम्मद अली साहब से मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ। मैं
ماسکو میں ملا تھا، پھر تاشکند میں ملا ہوں، پھر دہلی میں ملا ہوں جب وہ ہندوستان آئے تھے، تشریف لائے تھے یہاں، وہ تھے اور ان کے ساتھ ان کی بیگم سیبا تھی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بھی سن کے، یہ پڑھ کے، کیونکہ پڑھا میں نے ابھی حال ہی میں ایک جگہ کہ موسٹ ڈیزرونگ مین، جو کلچرلی ویسے ہی اوپن ہیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے دل کے ہیں، کھلے دماغ کے انسان ہیں. کیونکہ میں انہیں صرف اداکار نہیں سمجھتا، وہ اداکار سے بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، اور میری مبارکباد انہیں. محمد علی صرف پاکستان کے ایک بہت